خاموشی انسان کو بہت سے مسئلے مسائل سے اور پریشانیوں سے بچا دیتی ہے۔ کوئی انسان جو زیادہ خاموش نظر آتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس کی سوچ اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی ہے۔ خاموش رہنے والے شخص کا روب پڑتا ہے دوسرے پر، اور وہ یہ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس سے کیا بات کی جائے۔ خاموشی ایک طرح سے انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن جو جتنا زیادہ خاموش ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ ظرف بھی ہوتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خاموش انسان کی طرف دوسرے لوگ توجہ کر لیتے ہیں۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ کہے ہوئے الفاظ، بولے ہوئے الفاظ اور جو سنے گا وہ ان الفاظ کو کہاں تک اس کا اثر جائے گا۔ کہتے ہیں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بحری جہاز ہوتے ہیں، سارے سمندر کا چکر لگا کر دور ساحلوں تک ہوتے ہوتے واپس پھر اسی جگہ آ جاتے ہیں۔ جیسے پہاڑوں کے درمیان میں آپ کوئی لفظ بولیں تو وہ سامنے چوٹیوں سے ٹکرا کر اس کی باز گشت آپ تک پھر پہنچ جائے گی۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے خاموشی اختیار کی جائے، اور خاموش انسان جو ہوتے ہیں وہ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ مجھے اپنے خاموش رہنے پر کبھی بھی ندامت نہیں ہوئے، اور جب کبھی بھی ندامت ہوئی ہے تو اپنے کہے ہوئے الفاظ اور اپنی کہی ہوئی باتوں پر ہی مجھے زندگی میں اگر کبھی ندامت ہوئی ہے تو وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ پر ہوئی ہے۔ خاموشی ایک طرح کا امتحان بھی ہے، اپنے اندر اتنا زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا امتحان ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر کتنی دیر تک قابو رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے کو سوچنے کا، اس کو پریشان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، فوراً بات اور اسی وقت جواب مت دیں، اپنا ٹائم لیں، سوچیں، غور کریں۔ خاموشی سوچنے پہ، غور کرنے پہ انسان کو موقع دیتی ہے، وقت دیتی ہے کہ سوچ و بچار کیا جائے، تو تاکہ وہ اپنے لیے بہتر نتائج کا انسان جو ہے وہ اپنے لیے بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ ہی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔